انسان اس گرمی میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، لوگوں کو صحت کی سہولتیں میسر نہیں ہیں، ریاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں افضل خاموش صاحب کی وساطت سے پیغام دینا چاہتا ہوں، یہاں جیسی میں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا آپ نے جو اتنی بڑی فوج پالن کی ہے اور اپنے عوام کا پیٹ کاٹ کر اس فوج کو 80% آپ کا بجٹ فوج کھا رہی ہے، اور کشمیر کی آپ کہتے ہیں کہ کشمیر پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس لیے ہمیں فوج کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اس فوج کو اپنے پڑوسی سارے ملکوں سے آواز ٹھیک کریں، کشمیر سے اپنے فوج والوں کو پاکستان دونوں نکالیں اور پاکستان کی فوج کو پاکستان تعمیر کرنے کے لیے لگائیں، خریداری کے لیے جنگ کے لیے نہیں، تعمیر کرے وہ فوج پاکستان کو، وہ فوج شکلوں میں کام کرے، وہ فوج ڈر بجائے، وہ فوج پاکستان میں تمام ترقیاتی منصوبے تیار کرے، وہ کام کرے جا کے کھیتوں میں اس پاکستان کو تیار کرے تاکہ آج 21ویں صدی میں پاکستان جیسا وسائل سے مالا مال ملک خوشحال ہو سکے۔ اور کشمیری ان کو فوج جب جائے گی کشمیری بھی محنت کرتے تاکہ اپنا ملک ہمارے لیے کوئی جنگ نہ لڑے، ہمیں نہ یہ 1947 کی بات نہیں ہے، 2011 ہے کہ پاکستان ہمارے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ دیکھیں ہم کشمیر آج بھی کشمیریوں کا ہے، کشمیر کل بھی کشمیریوں کا ہے، اور بے شک یہاں فوجیں رکھ کے اسلحے کے پار بھارت اور پاکستان دونوں لگا کے پوری دنیا سے قرضے وصول کر کے اور جنگ کا ڈراوا دیتے رہے اور اپنے عوام کو بھی بحالی کی زندگی، مفتی کی زندگی، بھوک کی زندگی میں مبتلا کیے رکھے، لیکن کشمیر آخر کار کشمیریوں کا۔ دوستو جب 1947 میں بھارت اور پاکستان دونوں کہا جاتا ہے آزاد ہوئے 14 اگست کو اور 15 اگست کو، اس کے بعد کچھ عرصہ بعد 5 سال بعد یا 10 سال بعد نہرو انڈونیشیا میں کوئی کانفرنس ہو رہی تھی، وہاں دورے پہ گئے تو ایک دن پرائیویٹ کسی جائز کی میٹنگ ہو رہی تھی احمد شکارلو سے، تو احمد شکارلو نے کہا نہرو سے کہا کہ آپ نے برطانیہ کے جانے کے بعد پاکستان کے اندر بھارت کے اندر کون سے بڑے کام کیے ہیں، کون سے ملک کے لیے عوام کے لیے کام کیے ہیں، یا جو آزادی ملی ہے برطانیہ سے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، کیسی آزادی ہے؟ تو نہرو نے کہا کہ ہم نے اتنے 1000 کلومیٹر سڑکیں بنائی ہیں، ہم نے اتنے پل بنائے ہیں، ہم نے دہلی کے قریب ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا ہے۔ تو احمد شکارلو نے کہا یہ کام تو انجینئر کرتے ہیں، یہ تو انتظامی قسم کے کام ہیں، آپ نے تو قوم تعمیر کی ہے۔ تو دوستو پیپل نیشنل پارٹی قوم تعمیر کر رہی ہے، پیپل نیشنل پارٹی سمجھتی ہے کہ جب تک قوم نہ تعمیر کی جائے گی نہ سڑکیں بن سکتی ہیں، نہ پل بن سکتے ہیں، نہ سرمایہ دار اور جاگیردار کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، نہ دونوں کی تقسیم برابری کی سطح پہ ہو سکتی ہے۔ پہلے قوم کو تعمیر کیا جائے، پہلے قوم کی شعور تربیت کی جائے، پہلے قوم کو یہ بتایا جائے آپ کے یہ حقوق ہیں، یہ آپ کا ملک ہے، اس ملک کے پاس اتنے وسائل ہیں، ان وسائل سے کیسے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ قوم پھر وہ سارے حقوق خود حاصل کرے گی۔ اسی کے ساتھ میں ایک اور بھی آپ سے بات شیئر کرتا چلوں، پاکستان کا ایک وفد بھارت میں گیا، صحافیوں کا وفد، تو وہ وہاں بھارت کا جو ایک سیاستدان ہے لالو پرساد یادو، ان سے اس وفد نے ملاقات کی تو ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ تو لالو پرساد یادو سے حسن نثار جو پاکستان کے رائٹر ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ سیاست میں آنے سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ تو لالو پرساد یادو نے کہا کہ میں سیاست میں آنے سے پہلے بھیڑ بکریوں کا کاروبار کرتا تھا۔ تو اس سے حسن نثار نے کہا کہ آپ نے وہ بھیڑ بکریوں کا کاروبار کیا چھوڑا، سیاست میں آ گئے؟
ہم پہلے چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آپ کے حقوق بتائے جائیں، ان سے روشناس کرایا جائے. یہ جو آنے والے الیکشن ہوتے ہیں اور ان میں آپ کو بھیڑ پکڑی کی طرح کبھی ایک گاڑی میں لاد کر کسی پولنگ اسٹیشن پہ بھیج دیا جاتا ہے. ہماری ماؤں بہنوں کو گاڑیوں میں لاد کر 5 سال بعد 5 سال پھر بعد کوئی نہیں پوچھتا، 5 سال بعد ایک گاڑی ویگن میں بٹھا کے ایک پولنگ اسٹیشن پہ بھیج دیا جاتا ہے. بھیڑ پکڑی کی طرح لادا ہوا ہے اور 5 سال تک لوٹ مار کی جاتی ہے. کوئی باشعور چینل یہاں جو بیٹھے ہوں کے بتائے 21ویں صدی میں آزاد کشمیر کی سربوری جو حالت ہے، ان پہ کوئی انسان صبر کر سکتا ہے؟ اور کدھر جاتا ہے یہ پیسہ جو پاکستان کو ان کو بجٹ کی شکل میں آنے کا؟ پاکستان جو جان سے لوٹ کے لے جاتا ہے اسی میں سے کچھ حصہ مظفرآباد کے حکمرانوں کو دیتا ہے اور اس حصے کو یہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں. پچھلے 5 سال میں میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ساتھ 5 سال میں 4 وزیر اعظم تبدیل ہوئے اور آپ کا وہاں سے جو وزیر اعظم کشمیر وائسرائے کی شکل میں یہاں آتا ہے 1 ارب روپیہ وہ لوٹ کے 2 وزیر اعظم کشمیر کے 1 ارب روپیہ مظفرآباد کے حکمران جا کے وہاں کو لوٹتے ہیں، ترقیاتی فنڈ لوٹتے ہیں. لوٹ مار کرنے کے بعد اپنا اقتدار باہر رکھنے کے لیے پاکستان کے حقان ہوتے ہیں ان کو حصہ دیتے ہیں. بٹو نے اور کائرہ نے 1 ارب روپیہ ان سے وصول کیا اور انہوں نے لیکن پچھلے 5 سالوں میں آزاد کشمیر کے پورے پہ نظر ڈالے، کوئی تعمیر و ترقی کا نام چھوائے وزیر اعظم تبدیل کرنے کے کوئی نظر آئے تو آپ بتا دیں. دوستو آپ کو یہ شعور حاصل کرنا ہوگا، آپ کو یہ سیاست کی یہاں پہ جو روش ہے، جو رویے ہیں، جن کو بدلنا ہوگا اور ان کو بدلنے کے لیے پیپل نیشنل پارٹی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تمام چوروں کو، تمام عوام کے حقوق نصب کرنے والوں کو باری باری آپ کی 3 نسلیں ووٹ دے کے دیکھ چکی ہے. آج کا نوجوان جو ہے جو انقلاب کے لیے تیار ہو رہا ہے اور اس انقلاب کے بارے میں مجھ سے بات کرتے ہوئے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر حالات دیکھیں کہ پشاور سے لے کر کراچی تک جن سیاسی پارٹیوں نے 1947 سے لے کر لوٹ مار کر کے اس ملک کا یہ اولیا کیا، اس ملک کی معیشت کی یہ حالت کی، اس پاکستان کی دنیا کے اندر جو نعمت ہے آج اس کو جتنا خراب کیا، آج وہی انقلاب کے لفظ کو کنفیوز کرنے جا رہے ہیں. آج وہی کہنے دیکھیں انقلاب جو پاکستان کے اندر تیار ہو رہا ہے، انقلاب جو بھارت کے اندر تیار ہو رہا ہے، انقلاب جو کشمیر کے اندر تیار ہو رہا ہے، وہ انقلاب ان غصب قوتوں کے خلاف ہے. انقلاب ان قوتوں کے خلاف محنت کا شروع لانا ہے جن قوتوں نے پچھلے 63 سالوں سے آپ کے حقوق غصب کر رکھے ہیں اور آج وہی قوتیں جو 63 سالوں سے لوٹ مار کر رہی ہیں، جو سیاہ و سیاہ کی مالک بنی ہوئی ہے اس پورے خطے کی، وہی قوتیں انقلاب کا لفظ استعمال کر کے لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہے. اور میں آخر میں ایک بات کر کے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 1991 میں اسی جگہ مجھ سے پہلے بھی دوستوں نے کہا ہے، اسی جگہ اسی صابر شہید اسٹیڈیم میں اسی طرح پنڈال سجا تھا، اسی طرح جے کے پی ایل پی کا کنونشن ہوا تھا. اس وقت کو میں پی ایل پی میں نہیں تھا، میں این ایس ایف میں تھا، لیکن میں اس پروگرام میں موجود تھا. اس پروگرام کو بعد میں جس طرح ایکسپلائٹ کر کے جس طرح کشمیری قوم کی غیرت، تشخص اور پیپل نیشنل پارٹی کی جدوجہد کو بیچا گیا، ایسے غدار آج عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ آج ڈیوریشن ہو کے آج بالکل ایک پرانوں سے گزر کر جموں کشمیر پیپل نیشنل پارٹی کی قیادت اور جے کے پی ایل پی کے نوجوان جو ہوتے ہیں پورے کشمیر کے اندر وہ اس حد تک بنیادی طور پہ مسئلہ ہو چکے ہیں کہ آج دنیا کی کوئی ایجنسی، دنیا کی کوئی طاقت پیپل نیشنل پارٹی کو نہ توڑ سکتی ہے، نہ اسے سپریٹ کر سکتی ہے اور نہ پی ایل پی کے ایک کارکن تک کو خرید سکتی ہے.
میں اصل میں ایک بار پھر رانا کوٹ کے مقام پر پی این ایس او کا کامیاب کنونشن کرانے پر جنگ انسان